السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وومن پوڈ کاسٹ کی آج کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم ہوں، اور ہمارے ساتھ آج ہماری بہت معزز مہمان فریحہ میلا ہیں. فریحہ میلا الہدا انٹرنیشنل میں ایز این انسٹرکٹر کام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل میں بھی اسلامک پروگرام کی کوآرڈینیٹر ہیں. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آنے والا ہمارا مہمان رمضان. تو رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو کس طرح ہم اس مہینے سے بھرپور طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آئیے آج ان سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی اس چیز پہ ڈالیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بہت اسپیشل گیسٹ آ رہا ہوتا ہے، کوئی بہت اسپیشل مہمان آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے. بالکل. تو اسی طرح یہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی مبارک اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کو ہم کیسے ویلکم کریں بھرپور انداز میں کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ بالکل. دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی اچھا مہمان، کوئی پیارا مہمان آ رہا ہو، اور اسی طرح سے آپ ایک اور اسپیکٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایگزام ہے، کوئی کسی بچے کا ایگزام ہے، تو جو جتنی اچھی تیاری کر لے گا، جتنا ارلی اپنی تیاری کو سٹارٹ کر لے گا، اتنا ہی وہ کمفرٹیبلی اپنے ایگزام میں سے گزر جائے گا. کسی انگزائٹی، کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ آپ بہت اہتمام کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جب انہوں نے آپ کے گھر آنا ہو. تو ہم اگر سب سے پہلے سنت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان کی ایک تیاری تو شروع کر دیتے تھے. کتنا ارلی کام شروع ہو رہا ہے، بالکل ایک مہینہ پہلے. بالکل. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کوئی کثرت سے اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری تھی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کا ایک میں جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ رمضان میں انٹر کریں ہم اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہو، کوئی میل ہو. ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ صاف دل کے بغیر ہم رمضان میں انٹر کر جائیں. اور ہم تو عبادات پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں صرف. یہ صاف دل کی بات تو بالکل میرے لیے وہ ایسے بات یہ ہے کہ ہم عبادات کو اور صاف دل کو الگ الگ کرنے لگ گئے ہیں نا. عبادت جو ہے وہ ہے ہی وہ کہ جو آپ کے دل کو صاف کرے. اگر وہ عبادت ہی کیسی کہ جو آپ کے دل کو سکون نہیں پہنچاتی اور آپ کے دل کو یہ ساری آلائشوں سے اور رذائل اخلاق سے پاک نہیں کرتی. پھر اسی طرح قرآن پڑھنا. رمضان کے آنے سے پہلے شعبان ہی میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تیاریاں ہوں گی نا. پھر اسی طرح سے اس کے علاوہ ہم اپنی ایک ڈیلی روٹین میں دیکھیں اور خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری جو تیاریاں ہیں، مثلا عید کی تیاریاں، وہ ہمیں بہت امپورٹنٹ تیاریاں ہیں وہ تو. بالکل. اور ہمیں وہ شعبان میں کر لینی چاہیے بالکل، تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اسپیشلی آخری عشرہ بالکل اس میں زیادہ شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی میں رش بھی سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے بازاروں میں. تو حسن البصری فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں کہ جو جس طرح تم لوگوں کو درہم اور دینار قیمتی ہیں نا، ان کو اپنا وقت قیمتی ہوا کرتا تھا. تو اور یہ ایک ایک گھڑی آپ کے رمضان کے مہینے کی تو بہت ہی قیمتی ہے نا. پورے سال میں ایک دفعہ جب آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے جب کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خالی کریں. اور شعبان کے مہینے میں اپنے کوئی راشنز وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ بھی کر لیں. اور پھر اسی طرح سے گروسری وغیرہ کر لیں. اپنی کوئی کمروں کی اپنی کوئی صفائیاں وغیرہ کرنی ہیں وہ پہلے کر لیں. اور اسی طرح سے اپنے آپ کے کوئی ٹائم ٹیبلز بنا لیں. اور پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی مینٹلی پریپیئر کروائیں. کسی کو کچھ پڑھنے کو دیں، کسی کو کوئی
اسٹڈی سرکل کا بتائیں، یعنی کوئی نہ کوئی اہتمام جو ہے وہ رمضان میں جو آپ نے کرنا ہے اس کو شعبان میں اس کا. وہ گھر والوں کی بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی کہ وہ کئی دفعہ کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم سب کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، فلاں آ رہا ہے یہ کر لو، فلاں آ رہا ہے یہ، اور پھر اسی کے حساب سے وہ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے اندر بھی ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے پھر شعبان سے کرنی چاہیے. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے ہمارے لیے، بہت ایک یہ وینریٹڈ اور مقدس مہینہ ہے اور ہمارے فائدے کا مہینہ ہے. بالکل انشاءاللہ. چلیے، اور اس کے علاوہ جیسے برکت کی بات ہم نے کی، تو برکت کیا ہے رمضان کی؟ اصل میں مجھے ایسے لگتا ہے ہم اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں جس کی ہم قیمت جانتے ہیں نا، اس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں اصل میں. تو اب جیسے برکت کی بات ہوئی، برکت کا مطلب ہے بڑھ جانا. تو برکت کیا ہے اس مہینے کی؟ ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ بات کریں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے. برکتیں ہیں اس کی، بے شمار برکتیں ہیں. سب سے پہلے تو اسی حدیث کو لے لیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بعض جو مفسرین ہیں، علماء کرام، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہدایہ ہیں، تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو دیے جاتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا. پھر جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا. شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس میں ہر رات رمضان کی جو ہے اس میں اتقاء من النار ہوتے ہیں، جو آگ سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ تو محروم ہی رہا. تو یہ اس کی برکتیں ہیں. پھر اسی طرح سے اس کی برکتوں میں سحری اور افطاری بھی ہیں. پھر اس کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. بے شمار ملٹی پلائڈ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جو آپ کے روزے کی کوالٹی ہوگی اسی کے مطابق آپ کو اجر بھی ملے گا. پھر باب الریان ہے اس کی برکتوں میں سے کہ آپ کو کیا کیا تحفے ملتے ہیں روزہ رکھنے سے، کہ جنت کا ایک گیٹ ہے باب الریان جو کہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، اور روزے دار ہی اس سے پکارے جائیں گے اور روزے دار ہی اس سے آگے جائیں گے. اور ریان سے مراد ہے پیاس بجھانے والا. وہاں ان کو کوئی ایسا مشروب دیا جائے گا کہ ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب وہ جائیں گے تو جو مشروب وہ پئیں گے وہ لذت کے لیے ہوگا، وہ پیاس پھر لگے گی ہی نہیں. اور میں آپ کی بات سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ برکت کا کانسیپٹ تو پھر رمضان کتنا واضح کرتا ہے. ایام معدودات، 30 دن، اور پھر اس میں اتنا اجر، جنت کھل گئی، جہنم کا دروازہ بند ہے، شیطان کو بند کر دیا، اور اتنے انسینٹیوز دے دیے. یہ ہے اصل برکت. اور اللہ کی اتنی پسندیدگی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اس میں کہ آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت روزے دار کے منہ کی بساند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو اس مہینے کی برکتوں کو اویل کرنا ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین طور پہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے خواتین ہیں، ان کے لیے روزے رکھنا اور پھر ان کی کنٹینیوٹی، ان چیزوں میں کچھ مسائل آتے ہیں، ان کو پھر ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں کہ ایزیلی اپنے اس رمضان سے پراپر بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں؟ اور پھر کیا اللہ کے احکامات ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ؟ دیکھیں، ویسے تو جو فقہی احکامات ہیں وہ ایک ہی ہیں مرد اور عورت کے لیے روزے کے حوالے سے بھی، لیکن ایک دو چیزیں ہیں کہ جس میں خواتین کا تھوڑا فرق ہے. اور وہ ہے کہ جیسے ان کے جو ہر مہینے روزے جو ان کے چھٹیں گے رمضان میں بھی، اور اسی طرح سے یا ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے یا یہ کہ وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے میں جو حائضہ ہے اس نے تو روزے نہیں رکھنے، بالکل، اس کے لیے تو یہ حکم ہے. اور جو جن کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، حاملہ ہیں، اور یا وہ دودھ پلانے والی مائیں ہیں، تو ان کو آپشن ہے، اگر وہ اپنے اندر اتنی طاقت پاتی ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، ان کو نہیں ایشو ہوتا، تو پھر وہ رکھ بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن رخصت ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتی ہیں. دونوں آپشنز ہیں. تو یہ الحمدللہ وسعت ہے دین کی، وسعت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی صورتحال میں بھی چھوڑے ٹھیک ہے روزے، کیونکہ ادروائز بھی ویسے سفر کے لیے بھی ہے نا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں،
کسی بھی صورتحال میں آپ نے چھوڑا روزہ لیکن آپ نے پھر قضا دینی ہے. اس کے اوپر بات کرنی مطلب یہ اسٹریس ہونا چاہیے اس بات پہ کہ قضا ہے. نارملی ان کو لگتا ہے بس چھٹ گئے ہیں ہم فدیہ دے دیں گے. نارملی لوگ فدیے کی طرف چلے جاتے ہیں. فدیہ تب ہے جب آپ ایک ایسی خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہیں کہ جس میں آپ کو صحت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے رکھنے ہی نہیں ہے وہ روزے, کبھی زندگی بھر نہیں رکھنے, تو پھر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو آپ فدیہ دیتے ہیں, ورنہ پھر آپ کو قضا دینی. ادروائز تو قرآن کا بیان ہے نا, ٹھیک ہے, فعدۃ من ایام اخر, وہ آپ کو اپنی تعداد روزوں کی پوری کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ پھر آپ بتائیے کتنے خوبصورت مہینے میں بڑے پیارے ٹائم ہوتے ہیں. میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں سحری کا ٹائم, بالکل ایک ڈفرینٹ ٹائم پہ اٹھ کے آپ کو کھانا ہے, اور پھر افطار کا ٹائم جب وہ ساری ایک فیملی بیٹھتی ہے, وہ برکتیں وہاں پہ بھی نظر آتی ہیں نا. اس طرح سب اکٹھے نارمل ڈیز میں نہیں ہوتے. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے سحری اور افطار کا, بہت برکتوں والا وقت ہے, بہت دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہے. اس کو ہم بھرپور طریقے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کا آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ عبادت کے وقت ہیں, یہ زیادہ عبادت کے وقت ہیں, اور ان دونوں اوقات کی سب سے جو اہم عبادت ہے وہ دعا ہے. سحری کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت استغفار کرنے والے. تو سحری کے وقت کی جو بیسٹ دعا ہے وہ ہے استغفار. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, نفل پڑھیں, اور یہ تو رمضان کے علاوہ بھی یہ جو وقت ہے نا, یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بڑا ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں, اور ہر رات اللہ تعالیٰ یہ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے کوئی دعا مانگے تو میں اس کو دوں, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو تو میں اس کو بخش دوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو وقت ہے اس کو اب خواتین خانہ جو ہے انہوں نے ظاہر ہے کچن میں بھی جانا ہے, انہوں نے سحری تیار بھی کرنی ہے. تو ایسے مواقع پر وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, ٹھیک ہے, استغفار پڑھیں, اذکار کریں. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ جتنے لوگوں کے روزے کی تیاری کرتی ہیں, آپ کے ہاتھ کے بنا ہوا کھانا کھا کر جتنے بھی آپ کے گھر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو ان کے سب کے روزوں کا اجر بھی ملتا ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی پیاری اور بات ہے. ان کے روزوں میں ان کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں آتی, بالکل, لیکن آپ کو بھی ملتا ہے. تو اس لیے خوش دلی سے کریں, کمفرٹیبل کریں اور خوش دلی سے کریں. کیونکہ ہر عبادت میں جب ہمارے موڈ آف ہو جاتے ہیں نا تو ہم اپنے ہی اجر ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور موڈ آف کے علاوہ بعض اوقات چلانا, چیخنا, ان مواقعوں پر خواتین کا عموماً ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایک دم حاصل ہو جاتی ہے, کوئی بہت جلدی ہو جاتی, جی کہ وہ کھانا پہنچانا بھی ہے ٹیبل پہ, ایک بعض اوقات کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. تو وہ پھر جیسے آپ کی بات سے میں نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو پھر ایز اے نیکی کا موقع اجر سمجھ کے کریں, تو پھر چیخنا چلانا نہیں ہوگا, پھر اس طرح کی باتیں انسان نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے افطار کا وقت ہے, اور اس میں بھی ایک تو یہ بھی کہوں گی ضرور کہ ایسے کھانے منتخب کیے جائیں کہ جو بہت زیادہ مرغن نہ ہوں, فرائیڈ چیزوں جو ہیں ان کو اوائڈ کریں, لے کے جائیں, آپ کو اینڈ تک آکوپائیڈ نہ کریں اپنے آپ کو اینڈ تک, اور لائٹ رکھیں سحری اور افطاری کو. اور پھر یہ ہے کہ افطار سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتیں, اور فرمایا کہ ایک مسافر کی, ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے, اور ایک روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا یہ ایک قیمتی وقت ہے, بالکل. اور اس کو ضائع کر دینا باتوں میں, آپ کی جو بھی کام ہے آپ فرائی کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اگر کچن میں جائے بغیر, تو آپ دعا تو ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں نا. بالکل. تو بجائے اس کے کہ اس وقت کو کوئی مینیو پلان کرتے ہوئے یا کوئی انوائے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہوئے گزاریں, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, کیونکہ دعائیں تو ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں. اصل میں یہ بھی کانسیپٹ بہت ضروری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم مصلی نہیں بچھائیں گے, ہم بیٹھیں گے نہیں, ہم فوکس نہیں ہوں گے تو ہم دعا نہیں کر سکتے. بالکل, دعا تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت
بالکل اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے. میں تھوڑی سی بات سحری کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت کھانا قرار دیا. بالکل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے. ہم عموماً افطار کو کھجور کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں، ورنہ آپ اگر سحری کے وقت بھی کھجور کھائیں گے تو وہ آپ کو سارے دن کے لیے بہت اچھا سسٹین کرے گی. ساری وائٹامنز ہوتی ہیں اس میں، سب کچھ اتنا نیوٹریشن ہے اس کے اندر، تو اس کو سحری کے وقت بھی کھانے کی عادت ڈالیں، چاہے ایک ہی کھائیں تو ضرور وہ ہمیں اپنی سنت کے طور پر بھی شامل کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ جس کو آئرن ڈیفیشنسی ہو، جو کہ عموماً ہمارے ہاں خواتین کو ہوتی ہے، اس میں تو کھجور بہترین غذا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہ کھائیں اور آپ 4-5 کھجور بھی دیکھیں، جیسے اجوا کے بارے میں بھی یہی آتا ہے نا، اور وہ تو ہارٹ کے لیے بھی جی، تو وہ پھر یہ کہ ہر چیز اس میں کور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح روحانی فائدے کا جیسے آپ نے بات کیا، تو میں اس پہ بھی سوچوں گی کہ روحانی فائدے میں بھی تو کھجور لنکڈ کرتی ہے، کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اجوا 7 اجوا جس سے خالی پیٹ کھائیں تو وہ پھر اس کو جادو کے اثرات سے وہ بالکل، تو وہ روحانیت آپ کی مضبوط ہوتی ہے اس سے. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر رمضان میں ہم اپنی روحانی طاقت کو کیسے مضبوط کریں کہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو ذرا فوکسڈ رکھیں. دیکھیں، جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو شہر التقویٰ بھی کہا گیا ہے. بالکل، کہ یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی ہر عبادت کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. جی، کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالکل. تو اسی طرح سے اگر آپ حج کو بھی دیکھیں، فإن خیر الزاد التقویٰ، تو بہترین زاد راہ حج کے لیے بھی جو تم لے کے جاؤ گے وہ تقویٰ ہے. تو اگر تقویٰ نہیں ہوگا، تقویٰ ہی روحانیت ہے اصل میں. ہم کوئی اور کسی قسم کی روحانیت کے کانسیپٹ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جس طرح سے آپ کو تقویٰ آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ اللہ کا ڈر، یہ واو قاف یا سے ہے نا وقایا، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے اور ہارمفل چیز کے درمیان رکھ دینا. جیسے ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق التمرہ. بالکل. کہ وہ یہ ہے کہ اپنے اور آگ کے درمیان وہ آدھا کھجور کا ٹکڑا رکھ دو، تو وہ آپ کو بچا لے گی. تو دراصل تقویٰ آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے، اور جب آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون، ایک سیرینٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. جیسے وہ حدیث ہے نا مشہور کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی خاردار جھاڑیوں کے اندر سے چلے ہو، تو انہوں نے کہا چلا ہوں. تو انہوں نے کہا کیسے چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑے سمیٹ کے. تو انہوں نے کہا بس یہی تقویٰ ہے. پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ ہے کہ اللہ الجلیل کا خوف، اور قرآن التنزیل جو نازل کرتا ہے اس کے مطابق عمل، اور تیاری یوم الرحیل کی، یعنی جس دن آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ روزہ کرواتا ہے. روزہ آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ساری کائنات کے اوپر ایک جو سیرینٹی طاری کی ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول کے اور جہنم کے دروازے بند کر کے اور شیاطین کو قید کر کے، تو وہ بھی تو ہماری روحانیت میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے نا. کیسے آپ دیکھیں کہ ہم عبادت زیادہ کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کی جاتی. تو اس مہینے کو دراصل ضرورت یہ ہے کہ اس کی یہ ساری امپورٹنسز جو ہیں نا، ان کو سمجھ کے اور ان کو لوگوں کے اندر عام کر کے تو پھر رمضان جو ہے اس کو گزارا جائے. بالکل. جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نوافل اگر رکھنا چاہوں، نفل روزہ میں نہیں رکھ پاتی، کہ میں جب رکھتی ہوں تو وہ میری ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ میں بہت ہی بری طرح بیمار ہو جاتی ہوں. لیکن رمضان کے جو روزے ہیں وہ مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی رکھنے میں. بڑا میں اس بات کو انجوائے کرتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں میں نے کبھی رمضان کے روزوں کی مجھے دقت ہوئی نہیں. وہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کوئی خاص مدد آتی ہے. مدد ہوئی بھی ہوتی ہے. آپ خود دیکھیے آپ کو کتنا تھوڑا سا کھانا، اور نفلی روزے جو رکھتے بھی ہیں لوگ. بالکل. یہ ایک ایسی خاتون ہے جو نہیں رکھ پاتی، جو رکھتے بھی ہیں وہ لگاتار ایک مہینے کے روزے نہیں رکھ پاتے. اور بالکل لگاتار، اور کتنے آرام سے، کتنی آسانی سے ہم رکھ لیتے ہیں، اور ہم قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، ہم
قرآن پڑھا بھی لیتے ہیں, بالکل. اور سب ایک کچھ ہو رہا دم جب ہوتا وہ ہے. ایام المعدودات تو اتنی پیاری ٹرم ہے, جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو لگتا ہے اچھا چلے بھی گئے, ابھی تو آئے تھے, تو وہ اتنی پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب اتنا خوبصورت جو مہینہ ہے, اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پہ ہم کیسے وہ عمل کریں کہ جو نیکیوں والے ہوں, نیک ہوں, اللہ کو راضی کرنے والے ہوں, اور اس کے علاوہ اپوزٹ ایکولی ہم گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ بعض اوقات ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے لیکنگ بکٹ. جی بالکل, وہ ایسے ہوتا ہے. تو کس طرح پھر ہم یہ کریں کہ ہم اپنی بکٹ کو لیک نہ ہونے دیں, وہ اسی طرح جو ہمارے عمل آئیں تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پہ ہوں. کیا ایسے اعمال ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے. بالکل. اور کئی ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کئی ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے روزہ رکھا لیکن اس میں گالی گلوچ اور جھگڑا کرنا نہیں چھوڑا, جی, تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑے دوران روزہ, آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں روزے سے تھی تو مجھے غصہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ روزے نے ہماری تربیت نہیں کی. ہم نے جو ہمارا ایک مینٹل بلاک ہے اپنی تربیت اور روزے کے درمیان, ہم روزے کو صرف بھوکا پیاسا رہنا سمجھتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ روزے کی حفاظت تب ہوتی ہے اگر میں نہ لڑوں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ نے واپسی کہنا ہے انی صائم. تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو لڑ رہے ہیں اس کو کہیں کہ دیکھو میرا روزہ ہے, میں نے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی. اور یا پھر آپ اپنے آپ کو کہیں اندر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تمہارا روزہ ہے, تم نے نہیں بولنا واپسی, اپنے روزے کو بچانا ہے. پھر آپا اس پہ تو بہت ایک امپورٹنٹ ڈبیٹ, وہ بات تھوڑی سی اس طرح ہو جاتی ہے کہ پھر تو کتنا ضروری ہے ہمیں جاننا کہ روزہ ہے کیا. دیکھیں اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے پھر روزہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. تو یہ تو اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ ہے نا کہ ایک عام روزہ ہے کہ جس میں آپ بھوک پیاس چھوڑتے ہیں, ایک خاص روزہ ہے کہ جس میں آپ لڑنا جھگڑنے سے صبر کر لیتے ہیں, اور ایک خاص الخاص روزہ ہے کہ آپ کو خیال تک نہیں آتا لڑنے کا, آپ اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے, کسی بھی گناہ کا خیال ہی نہیں آتا, خیال ہی نہیں آتا. تو یہ تو مراتب ہیں. بالکل. اور یہ تو پھر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر اس کے لیے تو بہت کانشیس ہونا بھی پڑے گا, اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دعا بھی, اور پھر جتنی آپ نیکی کے کاموں میں آپ انوالو رہیں گے نا, تو آپ دیکھیں جیسے آپ دودھ میں یا پانی میں آپ چینی ملائیں تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے نا, اسی طرح ہماری روح پر ہمارے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہم جتنا نیکی کے کام کریں گے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں 2 کام نیکی کے تو ضرور ہی بڑھا دینے چاہیے. ایک قرآن کی تلاوت, تدبر, پڑھنا پڑھانا. دورہ قرآن کا الحمدللہ اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر طرف ہو رہا ہوتا ہے. ضرور کوئی کلاس جوائن کریں خواتین, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. وہ مارننگ کا جو ٹائم ہے جس میں بچے بھی اسکول چلے گئے, ہسبینڈ بھی چلے گئے, وہ ان کا اپنا ایک ٹائم ہے, اس میں وہ اپنے لیے کسی نہ کسی قرآن کی کلاس کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں. بالکل. اب تو آن لائن اتنا کچھ ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے. تو روحانیت آئے گی, انہی چیزوں سے آتی ہے, کیونکہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, کیونکہ نیکیوں کا کر لینا, کیونکہ ہر کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے. رمضان میں روزے سے ہے, نمازوں کا بھی اہتمام ہے, مساجد بھری ہوتی ہیں, لیکن پھر ان کو سنبھالنا وہ بہت, کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ ریا کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. عموماً رمضان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ قرآن مکمل کرتے ہیں سب, گھر میں خواتین بھی کرتی ہیں, باہر بھی. پھر وہ اکثر دیکھنے میں ہی آیا کہ جب عید پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا, پہلا سر تم نے کتنے قرآن مکمل کیے, میں نے کتنے قرآن مکمل کیے, وہ تھوڑی سی جو ریس ہوتی ہے اس سے بھی بچانا چاہیے اپنے آپ کو. یہ بہت خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے. آپ نے ریا کی بات کی, بہت اچھا ایک آپ نے نا اٹھایا ایک ایسپیکٹ, کہ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریا کا ایلیمنٹ رکھا ہی نہیں چھپا ہوا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جب تک آپ نہیں مجھے بتائیں گی کہ آپ کا روزہ ہے تو مجھے نہیں پتہ چلے گا. آپ نماز پڑھیں گی تو وہ بھی نظر آئے گی, آپ ایون صدقہ کریں گی تو وہ بھی نظر آئے گا, کم از کم ایک بندے کو تو ضرور نظر آئے گا نا. لیکن روزہ جب تک روزے دار بتائے گا نہیں تو اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور اس کی بھی کی ہوئی عبادات اگر ہم ریاکاری کے اگر ہم خوگر ہو گئے ہیں
کہ ہم اس کی بھی بات کریں گے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ریا کے ڈیمیجز پڑھیں. بالکل. اور وہ تو پھر ہر چیز کو یہ تو ڈسٹروائے کر دیتی ہے آپ کے ہر عمل کو. وہ ایسے پتھر کے اوپر سے جیسے ڈسٹ کے اوپر پانی پڑے اور وہ ڈسٹ ساری بہہ جائے اور پتھر چکنا صاف نظر آنے لگ جائے. ریاکاری تو اعمال کو ایسے اڑا کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں اس سے. دیکھیے ماشاء اللہ سب لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری مساجد ارینج کرتی ہیں, لوگ کرتے ہیں اور بھری ہوتی ہیں ماشاء اللہ. خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں اعتکاف کے, اس پہ پلیز روشنی ڈالیے کیونکہ اس پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. دیکھیں خواتین کے لیے بھی اعتکاف کے دین اگین وہی احکامات ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں. اگر خواتین نے اعتکاف کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو مسجد میں کریں. مسجد میں جانا ضروری ہے جی. اعتکاف وَإِذْ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرما دی تو ہم اس سے پھر ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. اور پھر اس میں ہمیں حدیث میں بھی تو ملتا ہے نا کہ وہ جب حضرت عائشہ کا خیمہ امہات المومنین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اعتکاف کیا ہے اور زندگی کے بعد بھی اعتکاف کیا ہے, اور جب بھی کیا ہے مسجد میں خیمہ لگا کے. پھر اس کا مطلب وہ جو گھر میں اعتکاف ہے خواتین کا, اس کی پھر دیکھیں خواتین کو چاہیے کہ اگر اعتکاف کی اپنے ہسبینڈ سے اجازت ملتی ہے, کوئی سیف سیکیور مسجد ہے, کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ 10 دن گزار سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گھر میں اعتکاف کی بجائے اپنی عبادات کو بڑھا دیں. عبادات کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے, اس کو اعتکاف کا نام نہ دیں. اعتکاف کرنا ہے تو پھر مسجد میں کریں, ورنہ وہ جو بھی عبادات کریں گی, نماز ہے, روزہ ہے, آخری عشرے میں تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی کمر ہمت کس لیتے تھے اور اپنا خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو وہی ایک طریقہ کار اختیار کر لیا جائے. ایک اور پھر بات آ جاتی ہے نا, ہم ہر طرف سے ایکسٹریمز پہ نکل جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ پھر کس طرح ایک جو گھریلو عورت ہے وہ اپنی عبادت کو بھی, کہ وہ اس کے لیے بھی رمضان جو ہے وہ بہترین مہینہ بن جائے عبادت کا, اور اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بیلنس کیسے کرے, کس طرح ان کو پھر لے کے چلے. اچھا, بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اتنا ستاتے ہیں, جیسے بار بار ابھی ہم بات چیت کی بات کر رہے تھے, شاؤٹنگ کی بات کر رہے تھے, تو وہ سب چیزیں جو ہے نا عموماً وہ آتی ہی آتی ہیں. کبھی ملازمین کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے, کبھی بچوں کے ساتھ, اور پھر روزے میں بعض اوقات صحت پہ بھی کئی دفعہ کمزوری ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو پھر اس کو کیسے بیلنس کریں؟ دیکھیں یہ تو وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ روحانیت اگر ہوگی, تقویٰ اگر ہوگا, تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کو جھاگ کی طرح بٹھا دے گا تقویٰ, اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا. جی بار بار. بالکل. البتہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا, کہ قرآن کی تلاوت اور عبادات کا اضافہ کریں. وہ جتنا آپ اضافہ کریں گی اتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو پرسکون رکھنا, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ اندر سے ابال اٹھتے ہیں, تو پھر انسان ان کو نہیں کر پاتا نا. وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت پہ فوکس کریں, لیکن اوبویسلی ہم لوگوں نے, خواتین نے گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے, اگر کوئی بزرگ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, لک آفٹر کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایکولی یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے وہ بھی ذمہ داریاں ہیں اور وہ بھی نیکیاں ہی ہم کما رہے ہیں. وہ نیکیاں ہی آپ کما رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ایک آپ کی سہولت کے لیے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا ایک چارٹ جو خواتین کو دے سکتا ہے فائدہ, اور وہ اس میں تھوڑی بہت کچھ رد و بدل خود سے کر بھی سکتی ہیں. مثلاً وہ یہ کر سکتی ہیں کہ فجر سے طلوع شمس تک, ٹھیک ہے, سحری کھا لی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا اپنا ٹائم ہے, آپ نے نماز بھی پڑھ لی, اس کے بعد آپ سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز پڑھیں گی فجر کی. کیونکہ بچوں کو اس کے بعد اگر آپ نے اسکول بھی بھیجنا تو بہت اچھی بریکٹ ہوتی ہے بیچ میں. جی بالکل ہوتی ہے. تو بالکل, تو آپ نے نماز پڑھی, تلاوت کریں, صبح کے اذکار کریں, ٹھیک ہے. کوئی ہلکی پھلکی دینی کتاب بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. اور ہلکی پھلکی کتابوں میں نے جس کو بہت فائدہ مند پایا ہے وہ صحابہ اور صحابیات کی لائف ہسٹریز ہیں, کیونکہ وہ سٹوریز ہیں نا, سٹوریز ہیں, اور ان لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جن سے آپ محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے پھر آپ سیکھتے بھی ہیں. تو ایسی بہت سی کتابیں ہیں مارکیٹ میں, اپنے لیے ایک کوئی کتاب سلیکٹ کر لیں. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ یہ سارے کام اس وقت پہ کریں, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگلا آپ کا بریکٹ آتی ہے سورج کے نکلنے سے ظہر تک کی, جس میں آپ نے بچوں کو اسکول بھی بھیجا,
گھر سے مزید مرد حضرات بھی دفتروں کو چلے گئے. پھر آپ کے پاس یہ ایک لمبا ٹائم ہے، اس میں آپ اشراق کے نوافل پڑھیں، آپ چاشت کے نوافل. اشراق اور چاشت تھوڑی تھوڑی ٹائم کے ڈفرینس سے ایک ہی نماز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت ادھر پڑھ لیں، 2 رکعت آگے پڑھ لیں. اگر آپ عام دنوں میں اپنی زندگی میں 11 مہینوں میں 2 پڑھتے تھے، 4 کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تک پڑھی ہے یہ نماز. پھر اسی طرح سے اس بریکٹ میں دورہ قرآن سنیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا اپنا 2 گھنٹے کا تو آرام سے بریکٹ ملتا ہے آپ کو، بڑا اچھا ایزی. بالکل. اور کوشش کریں کہ کہیں آن سائٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں جا سکتے، اگر کنوینس کا پرابلم ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، ڈسٹینس واٹ ایور، تو پھر اب تو فیس بک اور آن لائن اور ہر طرف اور واٹس ایپ گروپس اور ہر طرف آپ کو اپرچونٹی ہے. اس کو نہیں کھونا. اور یہ البتہ ضرور ہے کہ جب آپ دورہ قرآن سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اگر آپ آن سائٹ ہیں تو پھر تو ذرا تھوڑا آپ کو فزیکلی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن خود ہی آ جاتا ہے. بالکل. لیکن جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ انسان ساتھ ساتھ قرآن لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ اور اپنی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور وہ جو روحانیت کا ہم نے بات کی، وہ بھی ایک آپ کا روز کا ایک سبق تازہ ہوتا رہتا ہے نا. ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے اور پھر ہم پورے دن کے لیے اس کو امپلیمنٹ کر پاتے ہیں آگے. بالکل. وہ بالکل اس میں پھر ظہر سے اثر آپ اپنا کچھ تھوڑا آپ نیپ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ضروری کام، جیسے یہ ساری بریکٹ جو ہے نا، دراصل یہ جو سورج طلوع ہونے سے شروع ہوئی ہے اور اثر تک گئی ہے. میں آپ سوچ رہی تھی کہ روزہ کتنا آرگنائز کر دیتا ہے. بہت آرگنائز کرتا ہے. آپ کس طرح اپنے چنکس نکال رہے ہیں اس پہ پورے دن میں، اور کتنے آپ آرگنائزڈ ہو کے چل رہے ہیں، جو کہ عام دنوں میں آپ اچھا کر لیں گے، ہو جائے گا، اور آگے آگے ڈالتے رہتے ہیں. بالکل. تو آپ ظہر سے عصر تک کوئی قیلولہ اور ضروری کام کریں، پھر عصر پڑھیں، پھر عصر سے مغرب اپنی افطاری کی تیاری کریں. بالکل. اور صبح شام کے اذکار کریں ساتھ. ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار کا میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ رمضان یا غیر رمضان، ان کی تو زندگی میں ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم سانس لیتے ہیں. یہ اتنے ضروری حفاظت کی، ہماری حفاظت کے لیے. اور ان کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے. خود بھی یاد رکھیں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں. بالکل. اور پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء آپ اپنا روزہ افطار کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر آپ نماز مغرب پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے اور اپنی تراویح کی تیاری کریں گے. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ سارا دن پھر اس طرح ہی عبادات کے ساتھ عشاء آ جائے گی، نماز عشاء اور تراویح، پھر گھر آ جائیں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں، پھر سحری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور برکت دے انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی، اچھا ایک بہت اسپیشل چیز جو رمضان کے ساتھ آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر. جی. اور لیلۃ القدر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس میں ہم بہترین، اس سے بھرپور فائدہ اور اس میں کرنے کے کام، مطلب نارملی لوگ کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کچھ قرآن پڑھتے ہیں، عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کبھی لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں. بیسکلی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں کہ ایگزیکٹ مسنون کرنے کا کام لیلۃ القدر میں جون سا ہمیں فائدہ دیتا ہے، اور پھر دعا لیلۃ القدر میں کون سی دعا ہونی چاہیے جس کو ہم کثرت سے مانگیں، جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو. بہت اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی شان میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1000 مہینے فرض کریں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے بنتے ہیں، تو 83 ایئرس تک بنتے ہیں. تو ایک لائف ٹائم کی عبادت ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف. پھر وہ برکت والی بات آ گئی نا. تو یہ شہر البرکہ ہے، اور پھر جب یہ ختم ہو رہا ہے شہر البرکہ، تو اللہ تعالیٰ ایک بونس دے رہے ہیں آپ کو. واقعی 80 مطلب الف شہر، 1000 مہینے الف شہر، بالکل وہ بڑھ گیا. کیسی ملٹیپلیکیشن ہے. بالکل. تو اس میں پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ تو پورے عشرے کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اور ویسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور وہ صرف 27ویں نہیں ہے،
21, 23, 25, 27, 29 آڈ یہ 5 طاق راتیں ہیں. لیکن ویسے جو سنت طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ خوب محنت کرتے تھے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئی کہ پورا عشرہ ہی اہم ہے. بالکل ہم اس پہ سے بیسک کریں چوز وہ ہے امپورٹنٹ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال پورا عشرہ امپورٹنٹ. پورا عشرہ امپورٹنٹ ٹھیک ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں حرم میں بھی وہ پورا عشرہ جو ہے وہ آخری جو ہوتا ہے وہ خوب قیام بس جتنا آپ کر سکیں. اور پھر آپ نے پوچھا کہ اس میں کرنے کا کام, جی تو سب سے زیادہ بڑا جو کرنے کا کام ہے نا وہ ہے قیام. ٹھیک ہے, قرآن کے ساتھ شہر القیام ہے, اور اس میں آپ قرآن پڑھیں, اس میں آپ نماز میں طول القیام کریں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے مسجد میں جا کے کوئی جماعت کے ساتھ کرنی ہے عبادت تو وہ کر سکتے ہیں. گھر میں خواتین نے کرنی ہے تو اس میں علماء نے نفل عبادت میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بھی نفل پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کے لیے ساتھ آپ کوئی ٹیبل رکھ لیں, قیام کے وقت آپ اپنا قرآن ہاتھ میں پکڑیں, اس کو پڑھیں جتنے صفحات آپ نے پڑھنے ہیں, اور اس کے بعد آپ سائڈ پہ رکھ کے تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. لیکن آپ طول القیام ضرور کریں. پھر اسی طرح سے اب آپ ظاہر ہے کہ انسان ہیں, تھکتے بھی ہیں, پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ بھی سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ گہری نیند سونے کی بجائے بس کچھ نہ کچھ اذکار کرتے رہیں. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دعا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, مطلب معافی کی دعا. کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. کیونکہ ایک بات ہے کہ آپ کو اگر معافی نہ ملی خدا نخواستہ تو پھر باقی ساری عبادات تو ان کا کیا فائدہ ہوا, وہ کس کھاتے جائیں گی. بالکل ایسے تو اس لیے اصل مانگنے کی چیز معافی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر واپس وہی والی بات ہے نا, ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو بار بار بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کئی دفعہ اس کو مٹا بھی رہے ہوتے ہیں خراب, اور پھر کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نہ جاننے والے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کتنے سارے ہیں. صغائر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کوئی گناہ ہو گیا, ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. صغائر کی آپ نے بات کی تو بہت ہی اچھی ایک آپ نے بات کی, تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے اگلا رمضان انسان کے جو صغائر ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر تو اس پہ وہی بات ہے کہ اس چیز میں, اس مہینے میں تھکانا خود کو بالکل. آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی تھکاوٹ نا 2 ہیں, ایک روزے کی تھکاوٹ ہے بھوک پیاس کی, اور ایک قرآن کی. اس کے آپ دیکھیں آپ دورہ قرآن بھی اٹینڈ کریں گے تو بھی آپ کچھ نہ کچھ تو آپ تھکیں گے, پھر آپ قیام کریں گے تو بھی آپ تھکیں گے, آپ تراویح پڑھیں گے, آپ ویسے ناظرہ تلاوت کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے آگے انسان کی سفارش کریں گے, اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو روکے رکھا, میرے لیے یہ رہا بھوکا اور پیاسا, تو اس کو معاف کر دے. اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ یہ میری خاطر یہ راتوں کو جاگا, قیام اللیل کیا, تو اس کو معاف کر دے, اور ان دونوں کی شفاعت مانی جائے گی. میں ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھ رہی تھی امام مالک کے بارے میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان آتا تھا تو وہ درس حدیث دیتے تھے, مسجد نبوی میں ان کا تھا, اور وہ جب رمضان آتا تھا تو درس حدیث چھوڑ کے صرف قرآن پڑھتے تھے, وائنڈ اپ کر کے, اور قرآن پڑھتے تھے. تو مہینہ چونکہ قرآن کا ہے تو ہمیں بھی قرآن ہے. بالکل. بارک اللہ فیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آتی ہے آپا, صدقہ اور خیرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے وہ آتا تھا نا کہ آپ کی خیرات اور صدقے کی سپیڈ بڑھ جاتی, ریح جو آتا ہے کہ ریح المرسلہ, بالکل وہ ایسے تیز ہوا جیسی ہو جاتی تھی. تو صدقے کا کیا اس مہینے میں ہے, اس کے ساتھ لنک کچھ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جانتے ہیں کہ آپ اجود الناس تھے, آپ سب انسانوں سے بڑھ کے سخی تھے ہر مہینے میں, اور رمضان میں آپ ایک بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے, یعنی ہر طرف آپ کی سخاوت کے اثرات پہنچتے تھے. بالکل. تو اس میں ایک تو یہ ہے جو حدیث ہے نا بخاری شریف کی کہ جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے, تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایک مبارک کمپنی ہے نا, اس کی وجہ سے اور اس کے شکرانے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. اسی طرح یہ ہے کہ یہ شہر المواسات بھی ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، یہ ایک دوسرے کے لیے فیل کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں وہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے. کیونکہ جب تک انسان کسی نعمت سے محروم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو محروم ہیں وہ کس چیز میں سے گزر رہے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے کسی اسکول میں گئی، کوئی اسکول تھا اور اس میں جو پرنسپل تھیں انہوں نے بتایا، اسمبلی تھی اور اس میں چھوٹا سا استقبال رمضان کرانا تھا. تو پرنسپل نے بتایا کہ یہاں پر جو بچے آتے ہیں ان بچوں کے گھروں میں ہر روز کھانا نہیں ہوتا. اور فار ایگزامپل اگر 5 بہن بھائی ہیں نا تو ان کی اپنے گھروں میں ناشتے کی باریاں ہیں، یعنی آج یہ بچہ ناشتہ کرے گا، آج یہ ناشتہ نہیں کرے گا، ناشتے کی باریاں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہماری ناک کے نیچے اس طرح کے لوگ اسی معاشرے میں ہیں. جب وہی انہی کی اٹھان ان حالات میں ہوتی ہے اور پھر جب وہ بڑے ہو کر وہ کوئی ان کے اندر ریزنٹمنٹ آتی ہے، کوئی بٹرنس آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ان کی تربیہ نہیں ہوئی ہوئی، ان کی تو اٹھان ہی بھوکے پیاسے ہوئی ہوئی ہے. تو وہ پرنسپل کہہ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جو بچہ بھوکا اس دن اسکول آتا ہے، جس کی باری ناشتے کے بغیر کی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بھوکا ہے. وہ کہاں سے پڑھے گا، وہ کیا ریٹین کرے گا، وہ کیا علم حاصل کرے گا. تو یہ مہینہ جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس لیے جب انسان کو خود بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے تو انسان اپنے ہاتھ سے اپنا مال دیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کمفرٹیبل کرتا ہے، راشن دیتا ہے کہ تاکہ لوگوں کا کو گھر جو ہے اس میں چولہا جلے ان کا. اور روزہ ہمیں پھر شکر گزاری بھی سکھاتا ہے، بھوکا رہنا. ابھی جیسے آپ نے جو بات کی تو شکر گزاری، اور اس میں سب سے بڑا شکر جو ہمیں رمضان کے بعد ملتا ہے وہ ہے جب عید آتی ہے. تو پھر کس طرح اس شکر گزاری اور عید کے موقع کو ہم ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کریں، اور کس طرح پھر ہم اس کو دیکھیں. اس میں بھی ہمارے لیے تو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اچھا اب ایک اسلامک طریقہ آپ خوشی منانے کا بھی دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے فطرانہ نکالنا ہے، اور وہ اسی میں چلا جاتا ہے. اور فطرانہ جو ہے اس کا ہمارے فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو روزوں میں کوئی گناہ ہوئے ہوں گے ان کی ہمیں انشاءاللہ معافی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو آپ کا طبقہ ہے، جو محروم طبقہ ہے، ان کے گھروں میں کچھ کھانے کو چلا جائے گا، راشن چلے جائیں گے. آپ نے اپنے گھر کے ہر فرد کا فطرانہ دینا ہوتا ہے. فمن تطوع منکم فہو خیر لہ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کر رکھا ہے، آپ خوشی سے ایکسٹرا دے دیں تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. خوشی اور ہیپیلی، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بوجھ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. بالکل. تطوع کا جیسے آپ نے لفظ بولا تو وہ تو ہے ہی خوشی سے جو اس کو کرے گا. بالکل. تو الحمدللہ پھر عید کے لیے پھر آپ نے جیسے کہا فطرانہ، اور اس کے آپ علاوہ فطرانے سے شروع کریں گے، اور فطرانہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے. بالکل. اور ایک آدھا دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیلیبریشن کا دن ہے، جی، خوشی کا دن ہے، اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ نماز سے، اور کمیونٹی کی نماز سے، کمیونٹی کی نماز سے، اور تکبیرات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عید کی نماز کے حوالے سے خواتین کے لیے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری آئیں، حتیٰ کہ جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ سہیلی سے چادر مانگ کر آئے. بالکل. اور کمیونٹی کا جو خیر کا کام ہے اس کے اندر شامل ہوں. آپ دیکھیے کمیونٹی کا خیر کا کام جو ہے نا وہ ہر فرد کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا نا. اور ایک عید کا خطبہ ہی ہے جو غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے گئے اور صدقے کی ترغیب دی. تو کسی نے بالیاں اتار کے دیں، اور کسی نے کوئی چوڑی شاید اتار کے دی، یا اپنی انگوٹھیاں اتار کے، اور بلال رضی اللہ عنہ اس کو وہ اکٹھا کر رہے تھے. تو وہاں موجود ہونا چاہیے، کمیونٹی کے خیر کے کاموں میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اپنی خوشی منائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ عید فیسٹیوٹی کا دن ہے، بچے بور نہ ہوں. ایک یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے، عید کے دن ہم نے سو کے گزار دیا، عید کا دن ہمیں بورنگ لگتا ہے. نعوذ باللہ. آپ کوئی گیمز بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی
حلال انٹرٹینمنٹ، آپ پارک میں چلے جائیں، آپ پکنک کریں، آپ گھروں میں دعوت کر لیں، آپ ون ڈش کر لیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے، بہت کچھ ہے کرنے کو جب ہم کرتے ہیں، اور ہم عام دنوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو عید پہ تو اسپیشلی کرنا چاہیے کہ وہ سب کو لگے کہ ہٹ کے دن ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور لباس بھی اچھا پہنے، بہترین پہنے جتنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے. تو اس دن کو خوشی کے ساتھ منانا بھی ضروری ہے. الحمدللہ ہم عید تو ہم نے کر لی. اب ہم عید کے بعد آ گئے ہیں رمضان کے بعد اپنی روٹین کی لائف میں. اتنی پیاری ہم نے ایک روٹین بنائی تھی قرآن کے ساتھ، رمضان میں عید نیکیوں کے ساتھ، اور تقوی اور صدقہ اور نوافل. اب ہم اس کے بعد اس کو کیسے آگے لے کے چلیں کہ ہم اسی طرح کی طریقے پہ ہمارا بریک نہ آئے، اور ہم اپنی نیکیاں اور خیر میں اسی طرح کنیکٹڈ رہیں، گناہوں سے اسی طرح بچیں. کس طرح ہم اس کو فائدہ بعد میں بھی اس کے لیے ہمارے لیے ہو؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ ایئرلی ٹریننگ ورک شاپ ہے، بہت ریگرس، بالکل، اور بہت افیکٹو. بالکل. اگر ہم نے اس کی روح پا لی تو ہم اپنے اندر تبدیلی غیر رمضان میں پائیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ جو ایک سوئچ آف ہوتا ہے نا عید والے دن، وہ ہو جایا کرتا ہے. بالکل ہوتا ہے. وہ نہیں ہوگا اگر ہم نے اس رمضان کو اپنے باقاعدہ ساری اس کے لوازمات کے ساتھ، روحانی لوازمات کے ساتھ ہم نے اس کو گزارا ہوگا. بالکل. کیونکہ وہ تقوی اگر آ گیا تو وہ کوئی نکلے گا تو نہیں نا ایک دن میں، لیکن اگر وہ آیا ہوا تو پھر ہی نکلے، پھر ہی اندر رہے گا نا. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اپنی نیکی سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. جیسے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیتے ہیں، جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، لیکن دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کہ اپنی کسی بھی نیکی کا تکبر نہیں آنا چاہیے، کوئی بڑائی نہیں. جو توفیق دی وہ اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس توفیق کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا. تو اس کے بعد اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کتنے حقوق اللہ، ایک تو اپنے رمضان کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی نماز، اپنے رمضان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی. اللہ نے اگر اگلے سال پھر توفیق دی تو پھر کیا کیا کرنا ہے مجھے، کہاں مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. حقوق اللہ میں نے کہاں کہاں کمی بیشی کی، اور پھر حقوق العباد کو بھی دیکھیں میں نے کہاں کہاں میں لیک کی. اور پھر اپنے آپ کو ایک لائحہ عمل بنانے میں سب سے زیادہ جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی چیز، وہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑی رہیں دوبارہ سے. نارملی ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن مکمل کیا رمضان میں اور رکھ دیا اور اگلے سال پھر نکالا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے. ہم اپنے ایمان کا بھی کرتے ہیں کہ جو ہم قرآن کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں پورے سال کے لیے. تو پھر آپ اس میں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی نہ کوئی کورس جوائن کیا جائے. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں قرآن کلاس، کہیں نہ کہیں، چاہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. آلدو میں نے دیکھا ہے خواتین کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے. ورکنگ ویمن اگر نہیں ہیں فرض کریں تو ہاؤس وائف کے پاس تو بے تحاشا وقت ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک خاتون آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کر پا رہی تھی جوائن ایک کورس کو، قرآن کورس کو. تو پھر میں نے اپنے آپ میں بیٹھ کے جب میں نے سوچا تو میں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی کہ ایک دو بچے پالے میں نے، اور یا میں نے یہ در و دیوار کی خدمت کی، میں نے اینٹ اور گارے کی خدمت کرنے میں وقت گزار دیا. تو ہوتا تو یہی ہے. تو اس لیے اٹھیں، نکلیں اور پڑھیں، علم حاصل کریں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو سب نگلیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہے نگلیکٹ نہیں ہوتا، بہتر ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جنت کا راستہ آسان کہاں ہوتا ہے. جنت تو آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام میرے نہیں ہو پائیں گے، وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جیسے رمضان کو بھرپور طریقے پہ گزارنے کے لیے؟ ہم کوئی ایسا بک، کوئی مٹیریل، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. وہ کوئی کتاب ہو، کوئی ہمارے کوئی ایپس ہوں ہماری، اگر جو ہم ان کو ریکمینڈ کر سکیں. میں تین چیزیں ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں. ایک میں یہ کتاب ریکمینڈ کروں گی، شہر رمضان.
رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور الہدا پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے. بہت جامع کتاب ہے، بہترین کتاب، آسان فہم، آسان زبان، اچھا جی. اور چھوٹے چھوٹے چیپٹرز، ٹھیک. اور بالکل چھوٹی سی کتاب ہے اور ہر چیز کور ہوئی ہے. اور اس کا سیلینٹ فیچر یہ ہے کہ اس کے اندر فقہ بھی ہے، یعنی مسائل بھی ہیں، اوکے، پورے لسٹ ہوئے ہوئے، اور تربیت بھی ہے. چلیے الحمدللہ، یہ تو کرنے کے کام ہیں، روزانہ کے کرنے کے کام. ایپ اگر آپ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ایپ ایک ریکمینڈ کروں گی، دعائیں. اچھا، یہ تو رمضان کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ کہ آپ جی. اور یہ جو ایپ ہے اس میں بھی مختلف دعائیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف کتابوں کے جو مجموعے ہیں وہ کتابیں بھی ایڈ کر دی گئی ہیں. اوہ ویری گڈ، الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور اس میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو دعا کے حوالے سے لیکچرز ہیں قریب و مجیب، وہ بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. او ماشاء اللہ، تو پھر پوری جامع دعا کے حوالے سے آپ کو کسی چیز کی اور کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اگر یہ ایک ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی. دعائیں نام سے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور تیسرے الہدا انٹرنیشنل کے جو واٹس ایپ چینلز ہیں. ٹھیک ہے. فرحت ہاشمی اور ایک الہدا انٹرنیشنل، یہ واٹس ایپ چینلز ہیں. ان کو جوائن کر لیں اگر خواتین، تو ان کے اوپر روزانہ بہت اوتھینٹک جو مٹیریل ہے وہ پوسٹ ہوتا ہے. ان کے لیکچرز پوسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز کے نکات پوسٹ ہوتے ہیں، بالکل سمپل زبان میں، بہت اچھی طرح سے جاٹ ڈاؤن کیے ہوئے، آرگنائز طریقے سے لکھے ہوئے، اور آپ کو ایک دم ایک جو خلاصہ ہے ایک کسی نہ کسی کانسیپٹ کا، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ کو اس میں کوئی اس کی اوتھینٹسٹی میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اللہ آپ کو برکت دے. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آنے والے رمضان کو بھرپور طریقے پہ گزاریں، بھرپور نیکیاں کریں اور عبادات کریں اور اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.